قرآن پاک میں 34 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑ کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جان ملکی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کا کہہ دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر روز اسے ڈر رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزرا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو شخص اپنے اہل و عیال کو اس کے رزق میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی بڑا اور سخت ہے۔ طب نبوی سے علاج حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزیں یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔